آندھیاں ہیں شجر پہ بیٹھتے ہیں، چلو کچھ روز گھر پہ بیٹھتے ہیں، چلو کچھ روز گھر پہ بیٹھتے ہیں۔ تصور سے دیا زیادہ بھی اس نے، کیا ہے رزق کا وعدہ بھی اس نے۔ سوالی اس کے در پہ بیٹھتے ہیں، چلو کچھ روز گھر پہ بیٹھتے ہیں۔ پرندوں سے توکل سیکھتے ہیں، یقین رب پہ مکمل سیکھتے ہیں۔ عقیدے کے سفر پہ بیٹھتے ہیں، چلو کچھ روز گھر پہ بیٹھتے ہیں۔ زندگی اپنی نعمت ربی، آتی ہر سانس رحمت ربی۔ سجدہ گاہے شکر پہ بیٹھتے ہیں، چلو کچھ روز گھر پہ بیٹھتے ہیں۔ کریں آؤ مذاکرہ خود سے، کریں اپنا ہی تجزیہ خود سے۔ میزان خیر و شر پہ بیٹھتے ہیں، چلو کچھ روز گھر پہ بیٹھتے ہیں۔ اگر دل میں ہے ہم وطنوں کی الفت، کریں یہ کام از راہ محبت۔ انس والی ڈگر پہ بیٹھتے ہیں، چلو کچھ روز گھر پہ بیٹھتے ہیں۔ آندھیاں ہیں شجر پہ بیٹھتے ہیں، چلو کچھ روز گھر پہ بیٹھتے ہیں، چلو کچھ روز گھر پہ بیٹھتے ہیں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ کو یہ نظم پسند آئی ہوگی۔ یہ نظم کرونا کے دنوں کی ہے، تقریباً 3 سال پہلے کی۔ اس وقت میں نے یہ ایک نصیحت کے طور پہ نظم لکھی تھی، کیونکہ ان دنوں میں جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا کانسیپٹ تھا، کہ کیونکہ یہ مرض جو کرونا کی تھی یہ وبائی مرض تھی، تو اس میں جو ہے وہ چھونے سے یہ مرض جو ہے پھیلتا تھا۔ تو دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ اگر آپ کو یعنی کسی شخص کو چھو لیں تو مرض پھیلنے کا جو ہے اندیشہ ہوتا تھا۔ تو اس لیے ایک جنرل سجیشن تھی، کہ ایک احتیاطی تدبیر تھی کہ آپ گھر پہ رہیں اور میل ملاپ سے جو ہے وہ اجتناب کریں تاکہ یہ مرض نہ پھیلے۔ تو اس وقت میں نے کیونکہ بہت سے لوگ تھے جو کہ اس پہ یقین نہیں کرتے تھے، تو میں نے ایک نصیحت کے طور پہ یہ نظم لکھی تھی۔ تو اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کرتا ہوں۔ غزل کا عنوان ہے چلو کچھ روز گھر پہ بیٹھتے ہیں۔ آندھیاں ہیں شجر پہ بیٹھتے ہیں، آندھیاں ہیں شجر پہ بیٹھتے ہیں، چلو کچھ روز گھر پہ بیٹھتے ہیں، چلو کچھ روز گھر پہ بیٹھتے ہیں۔ جب آندھیاں آتی ہیں تو ہوا میں اڑنا پرندوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو وہ سب جو ہے وہ اپنے اپنے گھونسلوں میں جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں، تاکہ آندھی تھم جائے تو وہ پھر اڑ سکے۔ تو کیونکہ آندھیوں میں اڑنا خطرناک ہوتا ہے، میں نے اس کو تشبیہ دی اس وبائی مرض سے جس نے ہمیں مجبور کیا تھا کہ ہم گھروں میں بیٹھیں۔ تو اس لیے میں نے لکھا تھا کہ آندھیاں ہیں شجر پہ بیٹھتے ہیں، چلو کچھ روز گھر پہ بیٹھتے ہیں۔ اگلا کیونکہ اس میں گھر پہ بیٹھنے میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ جو مسئلہ تھا وہ روزگار کا تھا، کہ لوگوں کے روزگار متاثر ہو رہے تھے، اسپیشلی
خاص طور پہ ان لوگوں کے جو دہاڑی دار مزدور یا جن کا جو ہے وہ روزگار جو ہے، جن کی انکم جو ہے وہ روز کی اجرت پہ یا روز کی کمائی پہ جو ہے وہ منحصر تھی، تو ان کے لیے بہت مسئلہ تھا. تو اس کے لیے پھر میں نے جو ہے یہ لکھا تھا کہ خدا جو ہے، اللہ جو ہے وہ اس نے رزق کا وعدہ کیا، تو وہ آپ کے تصور سے زیادہ آپ کو دیتا ہے. تو ہم اگر سارے جو سوالی ہیں، جو جتنے بھی در پہ خدا کے در پہ بھکاری ہوتے ہیں اسی سے مانگتے ہیں، تو ہمیں بھی اس سے مانگنا چاہیے اور خود کو اس بیماری سے محفوظ رکھنا چاہیے. تو شعر اس طرح تھا کہ تصور سے دیا زیادہ بھی اس نے، تصور سے دیا زیادہ بھی اس نے، کیا ہے رزق کا وعدہ بھی اس نے، کیا ہے رزق کا وعدہ بھی اس نے. سوالی اس کے در پہ بیٹھتے ہیں، سوالی اس کے در پہ بیٹھتے ہیں، چلو کچھ روز گھر پہ بیٹھتے ہیں، چلو کچھ روز گھر پہ بیٹھتے ہیں. اگلا شعر جو ہے وہ توکل سے متعلق ہے کہ جو پرندے ہیں وہ خدا پہ توکل، اللہ پہ توکل کی ایک بہترین مثال، یعنی جو آپ کے یعنی ان کے وہ کوئی ان کے پاس سٹوریج نہیں ہوتا، کہیں انہوں نے اپنا کھانا پینا دانا وغیرہ محفوظ نہیں رکھا ہوتا. وہ صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور اللہ پہ توکل ہوتا ہے کہ ان کو رزق ملے گا، اور وہ مختلف جگہوں سے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے دانا خوراک اکٹھی کرتے ہیں اور شام کو دوبارہ اپنے گھونسلوں پہ واپس آ جاتے ہیں. تو اللہ پہ توکل ہوتا ہے ان کا، تو عقیدہ ہوتا ہے ان کا اللہ پہ کہ اللہ نے رزق دینا ہے. تو اسی عقیدے پہ یقین رکھنے کی تلقین ہے اگلے شعر میں. تو شعر اس طرح ہے کہ پرندوں سے توکل سیکھتے ہیں، پرندوں سے توکل سیکھتے ہیں، یقین رب پہ مکمل سیکھتے ہیں، یقین رب پہ مکمل سیکھتے ہیں. عقیدے کے سفر پہ بیٹھتے ہیں، عقیدے کے سفر پہ بیٹھتے ہیں، چلو کچھ روز گھر پہ بیٹھتے ہیں، چلو کچھ روز گھر پہ بیٹھتے ہیں. اگلا شعر جو ہے وہ زندگی سے متعلق ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ کفران نعمت ایک گناہ ہے، کسی بھی نعمت کا ناشکری کرنا وہ جو ہے ایک بہت بڑا گناہ ہے. تو میں نے یہاں پہ زندگی جو ہے وہ اللہ کی ایک نعمت اسے کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کیونکہ کرونا میں سانس کی تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ یہ بیماری جو ہے وہ انسان کے پھیپھڑوں کو، لنگز کو افیکٹ کرتی تھی، اس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہوتی تھی لوگوں کو، اور آکسیجن سیچوریشن کی کمی کی وجہ سے، جو جسم میں آکسیجن ہوتی ہے اس کی کمی کی وجہ سے ہی جو ہے وہ لوگوں کی اموات واقع ہوتی تھی. تو یہاں پہ میں نے اس چیز کو تھوڑا سا رکھا ہے اور یہی کہا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے اور اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے. صحت، زندگی جو ہے اللہ کی نعمت ہے، تو ہمیں اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور گھر پہ رہنا چاہیے. تو شعر اس طرح ہے کہ زندگی اپنی نعمت ربی، زندگی اپنی نعمت ربی، آتی ہر سانس رحمت ربی، آتی ہر سانس رحمت ربی. سجدہ گاہے شکر پہ بیٹھتے ہیں، سجدہ گاہے شکر پہ بیٹھتے ہیں، چلو کچھ روز گھر پہ بیٹھتے ہیں، چلو کچھ روز گھر پہ بیٹھتے ہیں. اگلا جو اشعار ہیں وہ خود سے مذاکرے کے متعلق. انسان جب فارغ بیٹھتا ہے اپنے جو معمول کے کاموں سے ہٹ کے، جب وہ گھر پہ فارغ ہوتا ہے تو وہ اکثر اپنے انسان جو ہے اکثر خود سے سوال و جواب کرتا ہے، خود سے مذاکرہ کرتا ہے، خود سے خود کا تجزیہ کرتا ہے، اپنا تجزیہ کرتا ہے خود سے کہ کتنا میں نے جو زندگی گزاری اس میں خیر کی مقدار کتنی تھی، شر کی مقدار کتنی تھی. تو میری زندگی میں خیر و شر کا جو ایک میزان ہے، ایک بیلنس ہے، جس میں ایک طرف خیر ہوتا ہے، دوسری طرف شر ہوتی ہے، جو ہمارے کرامن کاتبین لکھ رہے ہوتے ہیں دائیں اور بائیں کندھے کے اوپر. تو وہ اس کا کیا یعنی اس میزان کا کس طرف جو ہے جھکاؤ ہے، خیر کی طرف ہے کہ شر کی طرف. تو یہ تجزیہ کرنے کا وقت ملتا ہے. تو یہاں پہ میں نے یہی ذکر کیا ہے کہ کریں آؤ مذاکرہ خود سے، کریں آؤ مذاکرہ خود سے،
کریں اپنا ہی تجزیہ خود سے، کریں اپنا ہی تجزیہ خود سے، میزان خیر و شر پہ بیٹھتے ہیں، میزان خیر و شر پہ بیٹھتے ہیں، چلو کچھ روز گھر پہ بیٹھتے ہیں، چلو کچھ روز گھر پہ بیٹھتے ہیں۔ اگلا جو اشعار ہیں وہ ہم وطنوں سے محبت کے متعلق ہے کہ کچھ آپ کے جو ہے اعمال ایسے ہوتے ہیں جس سے صرف آپ پہ اثر نہیں پڑتا بلکہ آپ کے ارد گرد رہنے والے سبھی لوگوں پہ اثر پڑتا ہے۔ تو وبائی جو امراض ہوتے ہیں ان کے جو ہے جب ان سے تعلق ہو تو اس میں پھر آپ کی بے احتیاطی صرف آپ کو تنگ نہیں کرتی، آپ کو اس کا اثر نہیں ہوتا بلکہ آپ کے ارد گرد سارے لوگوں کو اثر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، اپنے ہم وطنوں سے محبت ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وبا کے کیس میں آپ احتیاط کریں، اور تاکہ اس سے آپ بھی محفوظ رہیں اور آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی محفوظ رہیں، کیونکہ وبا کے کیس میں صرف اگر آپ افیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کے ذریعے بہت سے اور لوگ بھی تو آپ ایک ذریعہ بن جاتے ہیں ترسیل وبا کا۔ تو اس لیے خود کو محفوظ رکھنا باقی سب کو محفوظ رکھنے کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے ان کا ذکر کیا کہ اگر دل میں ہے ہم وطنوں کی الفت، اگر دل میں ہے ہم وطنوں کی الفت، کریں یہ کام از راہ محبت، کریں یہ کام از راہ محبت، انس والی ڈگر پہ بیٹھتے ہیں، انس والی ڈگر پہ بیٹھتے ہیں، چلو کچھ روز گھر پہ بیٹھتے ہیں، چلو کچھ روز گھر پہ بیٹھتے ہیں۔ آندھیاں ہیں شجر پہ بیٹھتے ہیں، آندھیاں ہیں شجر پہ بیٹھتے ہیں، چلو کچھ روز گھر پہ بیٹھتے ہیں، چلو کچھ روز گھر پہ بیٹھتے ہیں۔ جی تو امید ہے یہ نظم آپ کو پسند آئی ہوگی، اور امید کرتا ہوں کہ اشعار کے مفہوم سے بھی آپ نے لطف لیا ہوگا۔ اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔